جی تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ لیس کمثلہ شیء پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کاف دو معنی کے لیے مراد لیا جا سکتا ہے. ایک تو اس کو مثل کے معنی میں لے تو معنی ہوگا کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، اور دوسرا جو اس کا کہا گیا کہ کاف وہ صلہ ہے، یعنی جس کو نحوی اصطلاح میں زائد کہا جاتا ہے یا زوائد کہا جاتا ہے. تو قرآن میں زوائد کا لفظ بعض لوگوں نے جھجک محسوس کی، کہا کہ زائد کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کرنا ادب کے خلاف ہے. لیکن زائد کا لفظ استعمال کرنا ادب کے خلاف تب مانا جاتا جب زائد کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. لیکن نعوذ باللہ یہ معنی نحویین بھی مراد نہیں لیتے کہ زائد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یعنی ترکیبی ناحیے سے اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ایسی بات نہیں ہے. معنی کا تقاضا ہوتا ہے تبھی اس چیز کو لایا جاتا ہے. تو معنی یہاں پر جو ہے تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے. اور ایسی صورت میں اگر ہم نحویین کے اس کو لیں تو یہ زائد ہو جائے گا اور اصل ترکیب جو ہے وہ لیس مثلہ شیء ہی رہے گی. تو یہاں پر جو ہے گویا مثل کے ساتھ کاف کا اضافہ یہ اللہ رب العالمین کے مماثل نہ ہونے کی، کسی کے کوئی ذات اس کے مماثل نہیں ہے، اس چیز کے اس مضمون کو مؤکد انداز میں بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے. اب ان دونوں میں سے کون سی توجیہ زیادہ مناسب ہے؟ تو جیسا کہ محققین علماء کا کہنا ہے کہ اس تعلق سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اس کو کاف کو صلہ مانا جائے اور صلہ مان کر کے ترجمہ کیا جائے. اس لیے کہ اگر مثل مانتے ہیں تو اس میں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. تو گویا اللہ رب العالمین نے مثل کی نفی کی ہے، لیکن مثل کی نفی تو اس کے اندر شامل نہیں ہے. تو ایک اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مثل تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا مثل ہو سکتا ہے کہ موجود ہو، نعوذ باللہ، جبکہ ایسا مقصود نہیں ہے. معنی کے اندر یہ چیز مقصود نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے مثل بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے مثل بھی کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے محققین نے کاف کو صلہ مان کر کے ترجمہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے. بہرحال یہ گفتگو ہو گئی لیس کمثلہ شیء کے تعلق سے کہ اس کے اندر کاف اور مثل دونوں کے اکٹھا ہونے پر کیا موقف اختیار کیا جائے. اب اس کے بعد جو ایک اور اہم مسئلہ ہے اس جملے کے تعلق سے وہ یہ کہ جب ہم نے یہ کہا کہ صلہ کا مفہوم لینا یا زیادہ مناسب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کے اعتبار سے یہ ماننا یہ زیادہ انسب ہے، اور عقیدے کے ناحیے سے بھی کسی قسم کا کوئی اس کے اندر ابہام نہیں رہ پاتا یا اس طرح کی بات ذہن میں نہیں آ سکتی کہ مثل کی نفی سے مثل کی نفی نہیں ہوتی، ایسا اشکال بھی ذہن میں پیدا نہیں ہوتا. یہ اہم نکات تھے جو ولا شیء مثلہ کے تحت ذکر کرنا مناسب تھا اور ضروری تھا. شارحین نے اس کو ذکر کیا ہے. ولا شیء یعجزہ، اس کے اندر اللہ رب امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے قول کے مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بعینہ عجز ہی کا فعل استعمال فرمایا ہے، اور امام طحاوی نے یہیں سے یہ جملہ اخذ کیا ہے کہ ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی. اور نفی العجز یہ اپنے آپ میں مقصود نہیں ہے. یہیں پر میں نے وہ بات آپ کو ذکر کرنی چاہی تھی جو اشارہ کیا تھا کہ صفات جتنی منفی آئی ہوئی ہیں قرآن و سنت میں
ان تمام منفی صفات کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ان منفی صفات کے ضد کے کمال کا اثبات اللہ رب العالمین کے لیے مقصود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں جب امام طحاوی نے کہا ولا شیء یعجزہ، یا پھر قرآن کی آیت جو اصل آیت جہاں سے یہ جملہ اخذ کیا گیا کہ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ رب العالمین کو کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمینوں میں ایسی نہیں ہے جو عاجز کر سکے۔ تو اب یہاں پر عاجز نہ کر سکنا یہ منفی صفت ہے، لیکن کیا یہ اپنے آپ میں مقصود بالذات ہے؟ یہ قاعدہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے عجز کی نفی کرنے سے مقصود کیا ہے کہ اس کی اپوزٹ جو صفت ہے، اس کے ضد جو صفت ہے، اور وہ کیا؟ عاجز کیوں نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین کو کوئی چیز؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کامل قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کمال غنا رکھتا ہے، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کا احتیاج اس کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی جانب سے وہ عاجز اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ وہ قوی ہے، قوت اس کے پاس ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی ذات سے عجز کی نفی جو کی گئی لفظوں میں، تو یہ صفت اپنے آپ میں اصلاً مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی ضد یعنی کمال قدرت، کمال غنا اور کمال قوت، قدرت کا، قوت کا اور غنا کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے۔ یعنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے قدرت اور غنا اور قوت ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ قاعدے کا جو اصل مقصد ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات سے عجز کی نفی کی گئی تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے لیے قدرت کی صفت کا اثبات اور غنا کا اور قوت کا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ کیا کہنا مناسب ہے؟ کہ جس صفت کی نفی کی گئی ہے اس صفت کے ضد کے کمال کا اثبات، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے صرف قدرت یہاں پر نہیں ثابت کریں گے کہ عجز کی ضد قدرت ہے تو قدرت ثابت کریں، بلکہ قدرت کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے۔ قوت ہی ثابت کرنا کافی نہیں ہے، قوت کا کمال اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے غنا صرف ثابت کرنا کافی نہیں ہے، غنا کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے۔ اچھا، اور یہ چیز لی کہاں سے گئی ہے؟ کیا یہ سلف نے اپنی جانب سے یہ قاعدہ اخذ کر لیا ہے؟ نہیں، یہ قرآن کریم کی تعبیرات سے، قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا گیا ہے ان آیات سے اور احادیث سے اس قاعدے کو اخذ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہیں پر اللہ رب العالمین نے جس آیت میں عجز کی نفی اپنی ذات سے کی ہے، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ کان علیما قدیرا۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بلاغی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، دو جملہ ذکر کیا گیا اور دونوں جملوں کے درمیان واو نہیں ذکر کیا گیا، واو نہیں لایا گیا۔ اور ایسے جملوں کو بلاغہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ شبہ کمال الاتصال، شبہ کمال الاتصال۔ اور یہ فصل کی جگہوں میں سے، وصل و فصل کے مبحث میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں فصل کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پر بیچ میں عطف نہیں لایا گیا۔ اب بلاغیین کہتے ہیں کہ یہاں پر عطف کیوں نہیں لایا گیا؟ کہ یہ دونوں جملے در حقیقت ایک جملے کے مانند ہیں۔ کیسے ایک جملے کے مانند ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی توجیہ کیسے ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، کہ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کو آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے جو عاجز کر سکے، یعنی عجز کو نفی کے سیاق میں ذکر کیا گیا، ما کان اللہ لیعجزہ۔ اور اس کے بعد پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ نفی کے سیاق میں فعل کو ذکر کیا گیا، نفی کے سیاق میں نکرہ لایا گیا شیء، پھر اس نکرہ پر من کو داخل کیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر عموم یہاں پر رکھا گیا ہے، یعنی آسمان و زمین میں
کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز حقیر سے حقیر اور عظیم سے عظیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عاجز کر سکے. بہت بڑی بات ہو گئی. تو اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھلا کیوں عاجز نہیں کر سکتی چیزیں؟ اس دنیا میں مخلوقات میں آسمان ہیں، زمین ہیں، پہاڑ ہیں اور بڑی بڑی مخلوقات ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کو عاجز کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا ہے ایسی چیز اللہ رب العالمین کی ذات میں یا آپ اللہ رب العالمین کی صفات میں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے؟ اب چونکہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا، لہذا اس سوال کا جواب دیا گیا انہ کان علیما قدیرا. اس لیے اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین صفت کمال علم سے متصف ہے اور صفت کمال قدرت سے متصف ہے. گویا عجز کی نفی سے مقصود صفت علم کا کمال اور صفت قدرت کا کمال ثابت کرنا ہے. گویا خود اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس اصول کو واضح فرما دیا. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آدمی عاجز آ جاتا ہے بسا اوقات قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود، اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مارا جاتا ہے، یا پھر انسان اس لیے مارا جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے یا عاجز آ جاتا ہے یا درماندہ رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس سکت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی. تو یہاں جب اللہ رب العالمین نے اپنی ذات بابرکات سے عجز کی نفی فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین عجز کی نفی کے جو اسباب ہیں، عجز کے جو اسباب ہیں، ان تمام اسباب سے اللہ کی ذات مبرہ ہے. اور وہ اسباب کیوں نہیں ہیں؟ یعنی عجز کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جہالت، کمزوری، ضعف. تو اللہ رب العالمین اس کے اپوزٹ صفات سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کمال علم سے متصف ہے، اللہ رب العالمین کمال قدرت کی صفت سے متصف ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. تو یہ صرف اس آیت کے اندر نہیں، جتنی بھی صفتیں قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے اندر آئی ہوئی ہیں منفی صفتیں، ان تمام منفی صفتوں کے تعلق سے یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں کہ قرآن و سنت کے اندر جہاں بھی نفی آئی ہے وہاں اس جگہ پر اس نفی کے ضد کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے. نفی محض یہ کمال نہیں ہے، نفی محض یہ کمال نہیں ہے. صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ ثابت کر دینا کہ وہ عاجز نہیں کر سکتی اس کو کوئی چیز، اتنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کے اپوزٹ کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہ کریں. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل نفی جاء فی الکتاب والسنہ تأخذ اثبات الصفة التي هي بضد ذلك النفی. اس چیز کو نوٹ کر لیا جائے کہ ہر نفی جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہے اسماء و صفات کے باب میں یا افعال کے باب میں، وہاں پر مقصود ان نفیوں کے ضد کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے. اور ولا شیء یعجزہ یہ ربوبیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، اور جو ہے بعض چیزوں کو ذکر کر کے پوری توحید ربوبیت کو مراد لیا جا سکتا ہے. یہ قاعدہ آپ جانتے ہیں کہ والتمثیل عن العام ببعض افرادہ فی التوحید صحیح، محققین کہتے ہیں، اس لیے کہ خاص کی دلالت عام پر موقد ہوتی ہے، موقدہ ہوتی ہے، اس کو واضح کرنے والی ہوتی ہے. تو یہاں پر ولا شیء یعجزہ کہہ کر کے گویا ربوبیت کی توحید کو ذکر کیا گیا ہے. اسماء و صفات کے باب میں اتنا کافی نہیں ہے. اسماء و صفات کے باب میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض گروہ ایسے ہیں جو بعض صفتوں کو ثابت کرتے ہیں اور اکثر کا انکار کرتے ہیں. جیسے اشاعرہ کے بارے میں بتایا ہم نے کہ 7 صفات کو مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں ماتریدیہ کے بارے میں بتایا کہ وہ صفت تکوین کو اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ صفتوں کو مانتے ہیں، بعض ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں صرف بعض صفتوں کی مثال دے کر کے اسماء و صفات کا اس بات کامل طریقے پر نہیں کیا جا سکتا. لیکن ربوبیت میں ایسا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایک جز اگر مثال میں دے دیا جائے تو توحید ربوبیت کا اس بات ثابت ہو جاتا ہے. جی،
اور ایک بات یہ بھی یہاں پر ذکر کرنے کی ہے کہ جب یہ امام طحاوی نے فرمایا کہ ولا شیء یعجزہ، ایک نفی یہ ہے اور دوسری نفی وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمائی ہے کہ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض. یہ دونوں نفی کے اندر نفی کے صیغے ہیں. لا شیء کے اندر لا نفی جنس کو استعمال کیا گیا، اور آیت کے اندر ما کو نفی کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد نکرہ اس کے بعد آیا ہے. تو ان دونوں اسلوب میں سے زیادہ بلیغ کون ہے؟ یقینی بات ہے کہ مطلب انسان کا کلام انسان کا ہی کلام ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ ابلغیت قرآن کی آیت کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جتنے تاکیدی انداز میں نفی کی گئی ہے اتنا تاکیدی انداز ولا شیء یعجزہ کے اندر نہیں ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ عموم پر نص ہے، عموم پر نص ہے، جبکہ اس کے اندر عموم ظاہر ہے لیکن وہ نص نہیں ہے. یہ فرق ہے، اس لیے آیت کریمہ زیادہ بلیغ مانی گئی ہے. ولا الہ غیرہ پر گفتگو ہو جائے، آخری جو ہے اس پر درس ختم کر دیا جائے. ولا الہ غیرہ یہ جملہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے آج کے درس کا آخری ٹکڑا، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کے قول اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ سے ماخوذ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو یہاں بھی اس جملے کے اندر گویا امام طحاوی رحمہ اللہ نے آیت کے مضمون کو کشید کیا ہے اور آیت کے مضمون کو بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. ایسی اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ایسی فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہ کلمہ توحید کے مضمون کو بتلاتا ہے یہ ٹکڑا ولا الہ غیرہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو مضمون ہے اس مضمون کو یہ جملہ بھی بیان کر رہا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں الہ کے مفہوم کو بیان کرنے پر، اس لیے کہ الہ کا مفہوم یہ ایک اہم شق ہے جس کا بیان کرنا ضروری ہے. اس کے اشتقاق کے ناحیے سے دلالتوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ الہ کا معنی بیان کیا جائے. الہ کے معنی میں متکلمین اور سلف کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ اختلاف ہے، جیسا کہ شارحین نے ذکر کیا ہے. الہ کا معنی وہ لوگ رب سے لیتے ہیں، یعنی القادر علی الاختراع. الہ وہ ہے جو چیزوں کو نئی یعنی نئی چیزوں کے ایجاد پر قدرت رکھتا ہو، اس کو رب الہ کہا جاتا ہے. تو پھر وہ رب ہے، رب کے معنی میں ہوا. یا پھر انہوں نے کبھی کہا کہ الہ سے مراد وہ ذات جو اپنے ما سوا سے بے نیاز ہو اور اس کے ما سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی محتاج ہوں. یہ الہ کا معنی بیان کیا اہل کلام نے، متکلمین نے. یعنی بلفظ دیگر الالہ اور الرب ان کے یہاں ایک ہی مضمون پر دلالت کرتا ہے. اور یہیں سے ہم کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ الہ رب کا معنی نہیں ہے، الہ کا معنی دوسرا ہے، جیسا کہ بھی اگلا قول میں ذکر کروں گا. اسی لیے متکلمین کے نزدیک آگے انشاءاللہ کہیں پر ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو آئے کہ متکلمین جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں ان کے یہاں سب سے قوی دلیل جو ہے وہ دلیل تمانع جس کو یہ لوگ کہتے ہیں متکلمین، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس کو وہ سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں اور اس سے وہ استدلال توحید ربوبیت پر کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ متکلمین کا پورا زور توحید ربوبیت کو ثابت کرنے میں گزرتا ہے، جس توحید کا خلقت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا. تو یہاں عام طور پر جو عقیدے کے پڑھنے والے ہیں ان کو تعجب ہوگا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس آیت کے اندر تو الہ کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن اس کو ربوبیت پر استدلال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا معاملہ یہاں در حقیقت یہی ہے کہ
ان لوگوں نے الہ کو رب کے معنی میں لیا ہے. اور عام طور سے ہمارے یہاں بچوں کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی آپ نے ایک نظم پڑھی ہوگی، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے اندر جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں بھی سارے کے سارے مظاہر ربوبیت کے ذکر کیے گئے ہیں. اور یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو بہت دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے الہیت کو ثابت کرنا وہ تمام انبیاء کا مشن تھا. ربوبیت کا اس بات یہ انبیاء کرام کا مشن نہیں تھا. ربوبیت کو الوہیت کے لیے ذریعہ بنایا جاتا تھا. یہ قرآن کریم نے سکھلایا ہے. قرآن کی پہلی آیت کو آپ پڑھیے، آپ جو پہلا قرآن کا حکم دیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، جو پہلا حکم ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو یہ دیکھیے آپ، جو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ جو آگے ذکر کیا گیا یہ سب ربوبیت کے مظاہر ہیں. تو قرآن نے ربوبیت کے مظاہر کو ذکر کیا پہلے، اور اس کے بعد آگے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آگے کیا فرمایا اس آیت کے اختتام پر کہ فلا تجعلوا للہ اندادا. گویا ربوبیت کو سیڑھی بنایا گیا الوہیت پر چڑھنے کے لیے، یا الوہیت کے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے. ورنہ ربوبیت بنفسی ہی بذات ہی قرآن میں یا سنت کے اندر مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. مشرکین مکہ تک اس کا اقرار کرتے تھے. تو یہ چیز یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ چونکہ متکلمین نے الہ کو رب کے معنی میں لیا ہے، اور اختراع پر قادر جو ذات ہو اس کو الہ کہا جاتا ہے، اس قسم کا معنی مراد لیا، اس وجہ سے ان کا پورا زور توحید ربوبیت کے اس بات پر گیا جس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے. دوسرا معنی اس کا کہتے ہیں کہ الہ یہ مألوہ سے مراد ہے، سے اشتقاق اس کا ہے الہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے محبوب کا. اور محبوب کمال حب جس کے لیے بندوں کے اندر پایا جائے اور جو معبود ہو. مألوہ یہ الہ سے جو ہے مفعول ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اذا عبد مع الحب والذل والرضا. کہتے ہیں کہ الہ یألہ الہتن الہتن و الوہتن. یہ اشتقاق اس کا مانا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ پوری کمال محبت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اور پوری ذلت اور انکساری اور تواضع اور برضا و رغبت اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تو اس کو جو ہے الہ کہا جائے گا. اور یہاں سے اللہ رب العالمین کو الہ کہا گیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی مخلوقات پوری محبت کے ساتھ، تذلل و انکساری اور رضا اور رغبت کے ساتھ اس کی عبادت کرتی ہے ساری مخلوق. تو یہاں سے اللہ کا اور الہ کا اشتقاق ہے. اور اس معنی میں آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ الوہیت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ ربوبیت کی طرف. یہ چیز جو ہے واضح کرنا بہت ضروری تھا، اگرچہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور میں بس اب اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہاں پر جب کہا کہ ولا الہ غیرہ، تو یہاں پر لا الہ غیرہ کا معنی لا رب غیرہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ غیرہ اس کے اندر عبادت کی نفی ہے. یعنی کوئی ایسی ذات مستحق عبادت نہیں جو اس کے علاوہ ہو. اللہ نے مستحق عبادت اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی جو ہے اصل تفسیر کیا ہے کہ لا الہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ. یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے. الہ کا معنی معبود سے کیا جاتا ہے، اور یہی الہ کا حقیقی معنی ہے. وہ تفسیر جو متکلمین نے کی ہے وہ تفسیر درست نہیں ہے، اور یہی معنی کے اندر جب انہوں نے ٹھوکر کھائی تو اسی کی وجہ سے پھر وہ آگے بھی بھٹکتے چلے گئے. یہ چیز جو ہے ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر لا معبودہ ہم ترجمہ کریں گے، لا ربہ ترجمہ نہیں کریں گے. اور اسی مضمون کو جب ہم سمجھیں گے تو انبیاء کرام
کی جو دعوت تھی ان کی قوموں کے لیے، اس دعوت کی حقیقت کو ہم سمجھ پائیں گے کہ ان کی اصل دعوت کیا تھی اور اصل لڑائی کیا تھی، کہ لا معبود بحق الا اللہ کے مضمون کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، نہ کہ رب کا معاملہ تھا. رب کا معاملہ مختلف فی نہیں تھا. آج کے درس میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بتلا دینا کافی ہے. آپ جیسا کہ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ غیرہ کے اندر نفی اور اثبات ہے. تو جب تک نفی اور اثبات دونوں کو ہم عقیدے کے اندر جمع نہیں کریں گے، تب تک اللہ رب العالمین کی توحید صحیح طریقے پر ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ضروری ہے کہ جب ہم توحید کا اقرار کریں تو توحید کے اقرار سے پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ التخلیہ قبل التحلیہ، التخلیہ قبل التحلیہ. اور یہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ کا کوئی گھر ہے، گھر پرانا ہو چکا ہے، آپ اس کو دوبارہ اگر پینٹ کرنا چاہیں تو پہلے کا جو دیوار پہ لگا ہوا پینٹ ہے یا رنگ ہے، آپ اس کو مکمل طریقے سے کھرچواتے ہیں تاکہ پوری طرح سے وہ دیوار ننگی ہو جائے اور اس پر پہلے کے جو کیا ہوا پینٹ تھا اس کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے، تاکہ اب جب اس کے بعد نیا پینٹ لگایا جائے گا تو وہ دیوار میں صحیح طریقے پر چسپاں ہوگا اور وہ مضبوط اور پائیدار ہوگا. لیکن اگر پہلے کا پینٹ جو لگا ہوا ہے اسی پر دوبارہ پینٹ کر دیا گیا تو دوبارہ لگایا ہوا پینٹ وہ اس دیوار سے پائیدار طریقے پر نہیں چپک سکتا. تو یہی ایک جو ہے وللہ المثل الاعلی، ایک جو موٹی مثال میں کہہ سکتا ہوں کہ التخلیہ قبل التحلیہ، کہ پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہوں، چاہے خواہشات نفس کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مال کی پرستش ہو، چاہے وہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی پرستش ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی پرستش ہو، ان تمام چیزوں کی پرستش کی نفی کر دیں، ان تمام سے اپنے ذہن و دماغ کو خالی کر لیں، اس تمام سے تاریہ ہو جائے پورے طور پر، پھر اس کے بعد الا اللہ کہا جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اثبات کیا جائے. اب ایسی صورت میں جب مکمل کامل نفی جنس والی نفی ہے، یہ جب مکمل طریقے سے نفی کر دی جائے گی اور پھر اس کے بعد اللہ واحد کا اثبات کیا جائے گا، تو وہ اثبات انسان کے ذہن و دماغ میں اور اس کے جسم اور جان میں پوری طرح سے سرایت کر جائے گا، اور پھر وہ پکا اور سچا موحد ہوگا، اور تب وہ جا کر کے صحیح معنوں میں اہل توحید میں سے کامل طریقے پر شمار کیا جائے گا. تو ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ کلمہ توحید کی کہ اس پیغام کو ہم سمجھیں اور توحید کو اپنے دلوں کے اندر اس طریقے سے جمانے کی کوشش کریں جس طریقے سے اس آیت کی اس جملے کی ترکیب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب میں سوال کے لیے آپ تمام لوگوں کو جو ہے مجال آپ کے لیے مفتوح کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہے تو سوال آپ چیٹ میں بھیج سکتے ہیں. مائک آن کرنے سے جو ہے عزیزم ولید منع کر رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ شور شرابہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ ٹیلی گرام پر بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں تو چیٹ پر اپنے سوالات کر لیں اور وہاں سے انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور اگر کوئی بہت ضروری گفتگو ہو تو اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے میں مائک کھول دوں گا. ارے ابو عادل سراجی، آپ اپنا ہاتھ اس طرح نہ اٹھائیں، اس میں دیا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس میں رمز بنا ہوا ایموجی، اس کو آپ کر دیں. جی جی شیخ. جی شیخ جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ مطلب دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب انکار کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے منکرین خدا ہیں جو سرپا کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا توجہ ہے شیخ؟ کس کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ مطلب دنیا میں بہت سارے منکرین خدا پیدا ہوئے نا شیخ. جی جی
کس کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لفظ نہیں سن پایا. کہہ رہا ہوں کہ شیخ جیسے آپ نے ربوبیت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ فرعون جو ظاہری طور پر رب کا انکار کرتا تھا جی جی لیکن دل سے حقیقی معنوں میں وہ ربوبیت کا اقرار کرتا تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے شیخ کہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، منکرین خدا ہیں اور صدفہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. صدفہ تو صدفہ آپ نے اس کا صدفہ صدفہ آپ شیخ کہنا ہو؟ چاہتے ہیں. جی 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 سمجھ گیا جی جی سمجھ گیا سوال. یہی لفظ میں سن نہیں پایا تھا، باقی چیزیں تو میں سمجھ گیا تھا. جی ہاں سوال یہ ہے کہ جب توحید ربوبیت کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ربوبیت کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، تو پھر یہ بعض جو ملحدین ہیں یا دہریے ہیں وہ تو رب کا انکار کرتے ہیں. یہ سوال ہے حضرت ابو عادل سراجی حفظہ اللہ و اللہ کا. جی حقیقت یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے. تو فرعون نے جو کیا وہ مکابرہ تھا، جیسا کہ خود قرآن کی شہادت ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. تو قرآن کریم نے خود بتلایا کہ فرعون، اور پھر ایک بات دوسری بات یہ کہ خود فرعون کے رب کا ذکر بھی قرآن ہی کے اندر آیا ہوا ہے، جیسا کہ شیخ عبد الرحمن معلمی نے اس کو کتاب جو انہوں نے لکھی ہے توحید پر اس کو ذکر کیا کہ فرعون خود دوسرے رب کو ماننے والا تھا، یعنی وہ خود دوسرے رب کی عبادت کرنے والا بندہ تھا، اور بنو اسرائیل کو کے سامنے اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اور قرآن کریم ہی کی آیت سے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ جو قرآن نے کہا، تو وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ یہ بات جو ہے یہ، اور اس کے اندر دوسری قرات بھی آئی ہوئی ہے، لیکن جو عام قرات ہیں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تو ان سب چیزوں سے استدلال کیا کہ خود فرعون بھی دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا. وہ اپنے آپ کو رب کیسے سمجھ سکتا ہے جو بندہ خود کسی رب کے سامنے جھکتا ہو؟ تو ایک اکلوتا وہی شخص ہے جو تاریخ میں جانا جاتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں اس نے انکار کرنے کی کوشش کی. باقی رہ گئے یہ لوگ جن کو آپ دہریہ کہتے ہیں یا جن کو آپ ملحد کہتے ہیں، یہ کوئی دہریہ پہریہ کچھ اس معنی کر کے کوئی نہیں ہوتا جو رب کا انکار کرے. ان کے قرارت نفس میں وہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں. اور آپ خود قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں نا، کیا قرآن کریم کے اندر غالباً سورہ زخرف کے اندر نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر مشرکین کے بارے میں کہا گیا. خود مشرکین توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ کا عقیدہ بیان کیا گیا کہ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. تو دہریت کا تو عقیدہ پایا گیا ان کے ہاں. تو دہریت کا یا الحاد کا جو مزاج ہے وہ حقیقت میں اتنے کم پیمانے پر ہے کہ حقیقت میں اس کو آپ ملحد کہہ ہی نہیں سکتے. مطلب رب کا انکار کسی کے ساتھ کسی سے حقیقت میں بن نہیں پڑا ہے، گرچہ وہ ظاہر سے کہتے ہوں. اور ویسے بھی ایک بات، دوسری بات یہ کہ انہوں نے جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی مطلب کمیونزم کے ماننے والے لوگ ہیں یا شیعیت اور بعث کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان تمام کے یہاں فرق بس اتنا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کو سپر پاور مانا ہے، لیکن وہ سپر پاور اس کو نام وہ دوسرا دیتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر کوئی ایسی مرجعیت نہ مانتے ہوں جو اس دنیا کی خالق ہے. اب یہ ہے کہ اس کو وہ نام کچھ اور دیتے ہیں، جیسا کہ خود اہل کلام کے ہاں آپ دیکھ لیں، کبھی وہ عقل عاشر کہتے ہیں، کبھی رب العالمین کے لیے واجب الوجود کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو اصطلاحات کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز موجود رہتی ہے کہ وہ اس کائنات کو کسی نہ کسی کے ساتھ تھوپتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہے. جی السلام علیکم. دوسرا سوال ہے، متکلمین کے یہاں اعلیٰ کا 3 معنی کے علاوہ بھی کوئی معنی ہے؟ کس کے علاوہ کوئی معنی ہے؟ معنی کے علاوہ بھی کوئی معنی ہے؟
الہ کا یہی دو معنی عام طور سے ذکر کیا ہے. الہ کے اندر کمال حب کا اشارہ بھی ملتا ہے، یعنی حب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور تذلل کے ساتھ اور رضا اور رغبت کے ساتھ عبادت کرنا. جی ٹیلی گرام میں کوئی اگر وہاں بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. فرعون کس کو رب مانتے تھے؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے. جی فرعون کس کو رب مانتا تھا اس کے بارے میں مطلب کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ، یا مولوی صاحب کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس سلسلے میں اور کیا چیزیں ثابت ہیں. لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو رب نہیں مانتا تھا. وہ تو قرآن کریم کی صریح آیت ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. قرآن کریم نے فرعون کا جو ہے فرعون قارون وغیرہ ہی کے سیاق میں اس آیت کا ذکر آپ دیکھیں گے کیا گیا ہے. تو یہ طے ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اور پھر اپنے آپ کو رب سمجھ بھی کیسے سکتا ہے وہ بندہ جو حمام کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے، جو اسی گندی جگہ سے نکل کر کے آیا ہے جس گندی جگہ سے عام لوگ آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو رب کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنی مطلب یہ معقول ہے؟ معقول بھی نہیں ہے اور واقعتاً بھی ایسا نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس کا رب تھا کون، تو آپ جانتے کہ جو ذکر کیا گیا ہے، مجھے یاد آتا ہے اس موقع پر بنو اسرائیل کا وہ قصہ کہ جب وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کو ان لوگوں کو لے کر کے چلے، تو جو بقر کا معاملہ آیا، تو جو سامری کا جو قصہ ہے، وہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آخر سامری نے بچڑے ہی کی شکل میں کیوں ان کا معبود بنایا، یعنی جو ہے مبتلا آزمائش کرنے کے لیے بچڑے ہی کی شکل کو ترجیح کیوں دی؟ آخر وہ گھوڑا، گدھا، بندر کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے گائے کا بچہ یعنی بچڑا ہی کیوں بنایا؟ تو وہاں پر مفسرین نے، خود ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ چونکہ وہ جہاں سے آئے تھے وہاں گائے کی پرستش کا مزاج تھا، گائے کی پرستش کرتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا لوگوں کو، کنعانیوں کو بھی دیکھا تھا، اور پھر خود فرعونیوں کے ہاں الگ الگ چیزوں کی پرستش ہوتی تھی. تو وہی خلفیہ ان کے ذہن و دماغ میں بسا ہوا تھا. فرعونیوں کے ہاں جو گائے کا تقدس انہوں نے دیکھا تھا، تو اسی تقدس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سامری نے بچڑا بنایا، یعنی گائے کا بچہ بنایا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گائے بھی ان کے ہاں مقدس سمجھی جاتی تھی، اور جو جن چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے وہ ان میں سے ایک تھی. اور پھر فرائنہ کا جو کیا نام ہے، مصر کے اندر اہرام جو دریافت ہوئے ہیں، اور توت عنخ آمن کا جو مقبرہ دریافت ہوا ہے، اور ان کے جو مورتیاں ان کی جو دریافت ہوئی ہیں، اور خود ابو الہول کا مجسمہ جو لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں ان سب چیزوں کو، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی مورتیوں کی پرستش کرتے تھے. یعنی باقاعدہ وہ شرک میں ملوث تھے. ابو الہول کا جو مجسمہ ہے وہ دھڑ جو ہے وہ شیر کا ہے اور عجیب و غریب شکل اس کی بنائی ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی پرستش باقاعدہ کرتے تھے. مورتی پوجا ہی تھی ان کے ہاں. اب یہ ہے کہ مورتی کس شکل کی ہوتی تھی اس کے بارے میں صراحتاً جو ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے گفتگو، لیکن یہ کہ بہرحال گائے ان کے ہاں مقدس تھی. اور خود ابو الہول وغیرہ کا مجسمہ جو پایا گیا ہے اور جو دیگر مورتیاں پائی گئی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. مائک چالو تو ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس کا وقت ختم ہوا. اب یہ ابھی